نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد حمد و ثنا نہایت واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کے جمعۃ المبارک کے بابرکت دن کے اندر اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے میں اور آپ اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد میں جمع ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، یہ ذکر اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عالیہ، ہم پچھلے غالباً 2-3 جمعوں سے، ایک جمعہ پہ شان صحابہ اور پھر پچھلا جمعہ پہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے کے شرف حاصل کیا ہے۔ اس جمعہ پہ بھی مختصراً 1-2 گزارشات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عرض کرنے کے بعد اپنے گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اصل مقصد ایسے لوگوں کی بارگاہ کے اندر خراج تحسین پیش کرنا ہے اور ان کی بارگاہ سے ایک فیض حاصل کرنا ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خادم غلام ہے، اور غلام بھی ایسا کہ جس کی شان کے اندر قرآن بھی ہے اور جس کی شان کے اندر میرے مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے، اور جس کی شان اتنی بلند ہے کہ جس کے بارے میں بارہا کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ید اللہ والے ہاتھ پہ سب سے پہلے جس بندے نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلا مبلغ اسلام بنا وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وہ مسجد کہ جس مسجد کے اندر میں نماز پڑھوں، آپ نماز پڑھیں، کوئی شیخ نماز پڑھے، جس وقت بھی کوئی نماز پڑھتا ہے 50,000 سال نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی مسجد نبوی کی جو اصل جگہ تھی وہ سیدنا صدیق اکبر نے خرید کے وقف کی تھی۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ آج کے اس دور کے اندر بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، فرمایا کوئی اگر گھونسلے جتنی مسجد بناتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ گھونسلے جتنی، یعنی پرندہ کا گھونسلہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، یہ ایک مثال دی ہے کہ جناب کوئی چھوٹی سی مسجد بھی بنائے، وہ مسجد پاکستان کے اندر ہو، وہ مسجد پنجاب کے اندر ہو، وہ مسجد انڈیا کے اندر ہو، بنگلہ دیش کے اندر ہو، دنیا کی کسی حصے پہ بھی ہو، اللہ کی رضا کی خاطر اگر جس نے ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنائی ہے
میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جو مسجد بناتا ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے اندر اللہ رب العزت ایک محل پیدا فرما دیتا ہے، ایک محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ ارے یہ تو دنیا کی ایک عام مسجد کا معاملہ ہے، اور جس نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے دی ہو اس ابو بکر کا مقام کتنا ہوگا، کہ وہ مسجد جو میرے مصطفیٰ کی مسجد ہے، کہ جس مسجد کے لیے میں اور آپ ترستے ہیں کہ کاش ہمیں بھی چند وقت، چند دن، چند ٹائم وہاں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کی وہ مسجد، اس کی جو اصل جگہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر نے خرید کے دی تھی۔ اس کے علاوہ خلیفۃ المسلمین، اور جس کی صحابیت قرآن سے ثابت، جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مرید بھی ہے اور لاڈلا مرید ہے۔ آج کسی کو اگر کوئی پیر شیخ ہاتھ دیتا ہے نا تو وہ ساری زندگی اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو بتاتا ہے کہ فلاں جو بزرگ تھے نا اس نے مجھے ہاتھ ملایا تھا، اس کے ساتھ مصافحہ کرنے کا شرف مجھے حاصل ہے، لیکن وہ صدیق جس کی عظمت کو سلام ہی سلام ہے، کہ جس کی جھولی کے اندر آمنہ کے لال نے 3 دن تک قیام کیا ہے، جس کی جھولی کے اندر میرے مصطفیٰ کا سر مبارک ہوتا تھا، اور وہ صدیق کہ جس کی ایڑی کے اندر اگر پاؤں کے اندر کوئی سانپ ڈستا ہے تو خود میرے مصطفیٰ اپنا لعاب دہن اپنی انگلی مبارک پہ لگا کے سیدنا صدیق اکبر پہ ایڑی پہ لگا رہے ہیں۔ یہ صدیق کا مقام ہے۔ ویسے بھی قرآن لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جس کو تسلیاں اللہ کا قرآن دے رہا ہو کہ اے صدیق غم نہ کھا، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، کہ جس کی تسلیوں کا بیان بھی قرآن کے اندر آیا ہو۔ اور جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے اگر تفسیر کے اندر جاتے ہیں تو والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ وہ ذات جو سچ لے کے آئی ہے، اور وہ ذات جس نے سچ کی تصدیق کی ہے، سچ لے کے آنے والی ذات میرے مصطفیٰ کی ہے، اور اس سچ کی تصدیق کرنے والی ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ بہت ساری روایات موجود ہیں۔ ایک روایت کی طرف چلتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی گئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو دوست مناتا تو ابو بکر کو دوست فرماتا، ابو بکر کو اپنا دوست خلیل بناتا، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، وہ میرا دوست، وہ خلیل تو میرا نہیں ہے۔ وہ میرا خلیل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ میرا خلیل اللہ ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے فرمان ہے کہ میں اگر کسی کو خلیل اللہ رب العزت کے علاوہ بناتا تو وہ صدیق کی ذات ہوتی، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، لیکن یاد رکھو وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا صاحب ہے۔ خلیل تو میرا اللہ ہے۔ یہاں یہ روایت سامنے میرے موجود ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہوتی، لیکن میرا خلیل، لیکن یہ نہ رہے کہ کسی دنیا دار کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے سیدنا صدیق اکبر کو خلیل نہیں بنایا تو اور کچھ نہیں بنایا۔ فرمایا نہیں، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا صاحب ہے۔ ارے جسے آمنہ کے لال یہ فرمائیں، آمنہ کے لال یہ فرما دیں کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا صاحب ہے، کیا یہ کم رتبہ ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان من آمن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابی بکر، کہ جس کے مال نے
اور جس کی صحبت نے، سنگت نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا ہے وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ کہ جس کے مال نے اور جس کی صحبت سنگت نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا۔ ویسے تو سارے جتنے بھی میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں انہوں نے اپنی جان تک قربان کی۔ اچھا، انسان کی چند چیزیں ہوتی ہیں، یا جان، یا مال، یا اولاد، یا یہ رزق مال وغیرہ۔ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ بات کرتے ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر کہ مال کی بات آئی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جس دن میرے بابا نے اسلام قبول کیا اس دن 40,000 دینار میرے مصطفیٰ کی قدموں کے اندر رکھ کے نچھاور کر دیے، قربان کر دیے۔ اور پھر یہ صورتحال تھی کہ جب میرے صدیق کا وصال ہوتا ہے اس وقت کفن کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، کفن بھی پرانے کپڑوں کے اندر دیا جاتا ہے۔ جو کچھ بھی تھا سیدنا صدیق اکبر نے سرکار کریم علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور کر دی۔ ایک جنگ کے موقع پہ جب میرے مصطفیٰ نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ اے لوگو، اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو، تعاون کرو، کوئی کیا چیز لے کے آ رہا ہے، کوئی کیا چیز لے کے آ رہا ہے۔ یہ روایت بھی آپ کو سیاستہ کے اندر ملے گی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر آیا، آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر آیا آج میں سیدنا صدیق اکبر سے جیتوں گا، آج میں کوشش کروں گا کہ سبقت لے جاؤں گا۔ اور سوچ کیا ہے، گھر گئے، گھر کی ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے آدھا حصہ گھر کے لیے رکھ دیا اور آدھا حصہ لے کے میرے مصطفیٰ کے قدموں کے اندر پہنچ گئے کہ جی یا رسول اللہ، میرے گھر کا، میری پراپرٹی کا، میرے مال کا جو کچھ بھی تھا اس میں سے آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب دیکھا گیا تو جسم پہ ٹاٹ کا لباس ہے۔ ٹاٹ آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں، سب سے رف لباس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، سب سے رف لباس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ ہے، اور اس کے بٹن بھی نہیں لگے ہوئے، یہ کنڈوں کے ساتھ، کانٹوں کے ساتھ اس کو ٹانکا گیا ہے، یعنی گریبان کو یا باقی جہاں جسم کو ڈھانپنے کے لیے اس کو اگر کہیں پہ جوڑا گیا ہے تو کانٹوں کے ساتھ۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر سب کچھ آ کے رکھ دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوچھا، اے صدیق، گھر کے لیے بھی کوئی چیز بچا کے رکھی ہے یا سب کچھ یہاں لے کے آئے ہو؟ وہ جملے صدیق، وہ اس عاشق اکبر کے جملے سنیے، اس صدیق کے جملے سنیے کہ جس کو میرے مصطفیٰ اپنے لبوں سے صدیق کہیں، اس صدیق کے جملے سنیے کہ جس کے بارے میں سارے صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام کے دور کے اندر بھی اگر سرکار کے بعد کسی کو افضل مانتے تھے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات تھی۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوچھا، ہے صدیق، گھر کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھی ہے؟ اب عاشق اکبر کے جواب تو سنیے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، ہاں، گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول باقی چھوڑ آیا ہوں۔ جو کچھ بھی تھا میرے مصطفیٰ کے قدموں کے اندر نچھاور کر دیا کہ یا رسول اللہ، یہ سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے۔ اس صدیق کی عظمت کا مقام کیا ہے؟ ایک مرتبہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، رات کا وقت ہے، آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پہلو میں سید عائشہ لیٹی ہوئی ہے۔ سید عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو آسمان پہ ستارے ہیں ان ستاروں کی مانند بھی کسی کے نیکیاں ہیں؟ اب یہاں بہت سارے مسائل کا حل نکل رہا ہے کہ سید عائشہ پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ، ان ستاروں کی مانند کسی کی نیکیاں بھی ہیں؟ اب سیدہ عائشہ کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے مصطفیٰ جانتے ہیں کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ جانتے ہیں کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں، اور میرے مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ میری امت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی نیکیاں کتنی ہیں۔ اب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ان آسمان کے ستاروں کی مانند بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟
تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عائشہ میں کیا جانوں آسمان کے ستارے کتنے ہیں، میں کیا جانوں کہ لوگوں کی نیکیاں کتنی ہیں۔ نیکیاں ہمیشہ پوشیدہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، نیکی بنتی بھی وہی ہے جس کو اللہ رب العزت نیکیوں کے حصے میں لکھتا ہے۔ ورنہ میں نماز پڑھوں، دل کے اندر ریاکاری ہے، آپ تو شاید سمجھیں گے کہ حضرت صاحب نے نماز پڑھی ہے یا روزہ رکھا ہے یا زکوٰۃ دی ہے یا حج کیا ہے یا کوئی بھی اچھا عمل کیا ہے، ظاہری اعتبار سے دنیا والے تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب اتنا بڑا پرہیزگار متقی ہے، لیکن نیکی تو تب بنے گی کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کو منظوری کا شرف ملے گا، تب نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھی جائے گی، ورنہ ویسے تو نیکی نہیں لکھی جائے گی۔ اب میرے مصطفیٰ اپنے ہر امتی کے نامہ اعمال کو دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہر خادم، ہر غلام کے کتنی نیکیاں ہیں۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، توجہ رہے۔ اماں نے جو پوچھا، اماں عائشہ صدیقہ نے، اور اس لیے اماں نہیں کہتے کہ صرف ہم دنیا کی جس عورت کا ہمارے باپ سے نکاح ہوتا ہے ہمارے لیے لازم ہے کہ اسے ماں کا درجہ دیا جائے، سوتیلی ہو یا سگی ماں ہو۔ اسلام نے اس لیے تو کہا ہے کہ سوتیلی ماں کے ساتھ بھی وہی معاملات ہیں جو سگی ماں کے ساتھ ہیں، لیکن ایک ایسی مائیں بھی ہیں کہ جن کو ماں کہنے کا حکم قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ اے حبیب جو تیری ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ذرا بولو یار، جو تیری ازواج ہیں، جو تیری بیویاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ ان آسمان کے ستاروں کے مانند کسی کی نیکیاں؟ فرمایا، آپ نے برجستہ جواب دیا، فرمایا عمر کی نیکیاں۔ ذرا بولو یار، برجستہ جواب دیا، فرمایا عمر کی نیکیاں۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذہن تھا کہ شاید میرے مصطفیٰ ان نیکیوں کے بدلے میں کہیں گے، ان آسمان کے ستاروں کے مقابلے میں کہیں گے کہ میرے باپ سیدنا صدیق اکبر کی نیکیاں ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عمر فاروق کی نیکیاں بتائی۔ جب حضرت سیدہ عائشہ کی طرف نگاہ فرمائی تو آپ کے چہرے کا رنگ بتاتا تھا کہ آپ کچھ اور سننا چاہتی ہیں، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، او عائشہ یہ جو آسمان کے ستارے ہیں ان کی مانند تو عمر فاروق کی نیکیاں ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں اور ابو بکر صدیق کی غار والی ایک نیکی بھی سب پہ باری ہے، ساری زندگی کی نیکیاں۔ اور عمر فاروق کوئی عام آدمی جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرمائیں کہ اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے، جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرمائیں کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرمائیں کہ عمر کے آنے کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے، وہ عمر اس کی ساری زندگی کی نیکیاں اور سیدنا صدیق اکبر کی ایک غار والی نیکی، پھر بھی غار والی نیکی صدیق کی افضل ہے، بہتر ہے، بلند ہے، عرفہ ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام۔ اور خود حضرت عبداللہ بن عمر بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس صحابی یعنی حضرت عمر فاروق فرما رہی ہیں، اور یہ روایت بھی سیاستہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ابو بکر کون ہے؟ یہ عمر فاروق کے لقب ہیں، لفظ ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ ذرا بولو نا، ابو بکر ہمارے، ذرا بولو، ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ فرمایا ابو بکر ہم سب میں بہتر ہیں۔ پہلا ابو بکر ہمارے سردار، دوسرا فرمایا ابو بکر ہم سب میں بہتر ہیں، اور تیسرا فرمایا وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، اور ابو بکر ہم سب میں سب سے زیادہ پیارے سرکار کریم علیہ السلام کو ابو بکر ہیں۔
یہ ابو بکر کا مقام ہے، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا عرفہ و اعلیٰ مقام ہے کہ جس کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرما رہے ہیں۔ اور بہت زیادہ مقام، بہت زیادہ عزت افزائی۔ قرآن کو پڑھیں، یہ روایت میں نے صرف 2 روایتیں پڑھی ہیں، ورنہ 3 فصلیں مشکات کی 3 فصلیں صرف سیدنا صدیق اکبر کی شان کے حوالے سے ہیں۔ اور آخری بات پھر گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی خلافت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلا حق تھا سیدنا مولا مرتضیٰ کا، قابل توجہ رہے، اس لیے بعض لوگ اس پہ بڑا واویلا بھی کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک سیدنا ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، باقی صحابہ کے بارے میں نازیبہ جملے بھی اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ جو میرے مصطفیٰ کا کسی بھی صحابی کا گستاخ ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اب حضرت مولا مرتضیٰ کے وہ لفظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پہلے روایت سنیے پھر ان پہ توجہ کیجئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک عورت آئی اور آ کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میرا ایک معاملہ ہے، اس معاملے کو حل فرمائیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کل آنا، توجہ رہے، روایت سے حاصل کی ہے، روایت کا میں ذمہ دار ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کل آنا۔ اب اس نے پھر ایک سوال کیا، یا رسول اللہ اگر میں کل آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کس سے یہ سوال کروں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سے سوال کرنا۔ اس پہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف سے اشارہ ہے کہ میرے بعد اس امت کا کوئی سب سے بڑا سردار ہے، کوئی خلیفۃ المسلمین بننے کا حقدار ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اب آؤ حضرت مولا مرتضیٰ کی شیر خدا کی طرف۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بڑی شان ہے کہ جس کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ فرما دے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جس کو میرے مصطفیٰ اپنی لخت جگر، جسے آپ اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں، وہ ٹکڑا جس کے نکاح میں دے دیں، وہ مولا مرتضیٰ ہے۔ مولا مرتضیٰ کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اب مولا مرتضیٰ کے وہ لفظ سنیے۔ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین، جب آپ امیر المومنین بن گئے تھے، خلافت میں پہلا حق آپ کا تھا یا سیدنا صدیق اکبر کا تھا؟ آپ کے وہ لفظ آج تک کتابوں کے اندر محفوظ ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، میں صرف ناقل ہوں، وہاں سے پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مصلی کے اوپر کھڑے ہونے کا حکم ابو بکر کو دیا، میں اس وقت موجود بھی تھا اور صحت مند بھی تھا۔ ذرا بولو کہ جس مجلس کے اندر میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر تم نماز پڑھاؤ، آپ فرماتے ہیں میں موجود بھی تھا اور بیمار نہیں، صحت مند تھا، میرے ہونے کے باوجود بھی میرے مصطفیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کے سامنے مصلی رکھ دیا۔ اب جب میرے مصطفیٰ نے مصلی صدیق کے حوالے کیا ہے، اگر میرے حوالے کیا ہوتا، یہ جملے ہیں حضرت مولا مرتضیٰ کے، اگر یہ میرا حق ہوتا اور کائنات میں میرے ساتھ کوئی نہ ہوتا سوائے میری چادر کے، تو تب بھی میں اپنے حق کے لیے لڑتا، لیکن یہ میرا حق نہیں تھا، جس کا حق تھا میرے مصطفیٰ نے اس کو عطا کر دیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے مصطفیٰ نے دین کے لیے امام صدیق کو بنایا، ہم نے دنیا کے لیے بھی امام صدیق کو بنا دیا۔ یہ مولا مرتضیٰ کے جملے ہیں اور آج تک کتابوں کے اندر محفوظ ہیں۔ آج کوئی کہے کہ جی ان کا حق غصب کیا، وہ جھوٹا ہے، اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ اسی کا تعلق ہے جو مولا مرتضیٰ کا وفادار بھی ہے، اور مولا مرتضیٰ جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں اس صدیق کا بھی وفادار ہے۔ اور صدیق کو یہ
عظمت اور شان اور رفعت ملی ہے کہ میرے مصطفیٰ کی ظاہری زندگی کے اندر 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں، 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر نے میرے مصطفیٰ کی ظاہری زندگی کے اندر پڑھائی ہیں۔ اور یہ اعزاز انبیاء اور رسول میں سے، یعنی انبیاء اور رسول کی بات جو کائنات آئی ہے، یعنی صحابہ، اہل بیت، یہ اعزاز صرف سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے کہ جس نے امام الانبیاء کی ظاہری زندگی کے اندر 17 نمازیں پڑھانے کا اعزاز رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محبت صحابہ و اہل بیت دل کے اندر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج